السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ بادلوں نے صبح سے ڈیرے جما رکھے تھے۔ ہلکی سی بوندا باندی کے سبب درجہ حرارت میں واضح کمی آئی۔ حویلی کے صحن میں سب اپنے اپنے کمروں میں دبکے بیٹھے تھے، مگر کرن کو سکون کہاں تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح شرارت سوچ رہی تھی، جس سے اگلے انسان کو تنگ کیا جا سکے۔ 4 بھائیوں کی لاڈلی اور ضدی بہن ہونے کے ناطے اسے کبھی کسی نے روکا نہیں تھا، مگر ایک شخص تھا جسے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ آلیان، سخت گیر، خاموش طبع اور جلاد مزاج کزن، جو خاندان کے کاروبار کے بجائے پولیس میں گیا تھا۔ باقی سب اس سے ڈرتے، بات کرنے سے پہلے بھی 2 بار سوچتے۔ کرن کو ایسے لوگ پسند نہیں آتے تھے جن میں زندگی جینے کی کوئی رمق ہی باقی نہ ہو۔ کرن کو اکثر اس کی تنقید جلا دیتی۔ وہ جب بھی ہنستی، شور مچاتی یا اونچی آواز میں بولتی، آلیان کا جملہ اس کے کانوں میں گونجتا: لڑکیاں دھیمے لہجے میں اچھی لگتی ہیں، شور مچانے میں نہیں۔ اسی لیے کرن نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ اس کی موجودگی میں اور بھی زیادہ شرارت کرنی ہے، تاکہ وہ کانوں کو ہاتھ لگا لے، زچ ہو کر اس کے راستے میں آنا ہی چھوڑ دے۔ اس دن بھی اس نے بھائی سعد کو نشانہ بنانے کے لیے پانی کی بالٹی بھری، کوریڈور کے کونے میں دبک کر کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی سعد قریب آیا، وہ مسکراتے ہوئے بالٹی پلٹنے ہی والی تھی کہ اچانک سعد رک گیا۔ سامنے سے آلیان آ رہا تھا۔ پانی کی پوری بالٹی سیدھی اس کے کندھوں سے گزرتی ہوئی کپڑوں کو بھیگا گئی۔ کرن کے منہ سے "او نو" نکلا اور بجلی کی طرح پلٹی، مگر بھاگنے سے پہلے ہی ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ "کرن!" آلیان کی آواز میں وہی کرختگی تھی جس سے سب کام جاتے۔ ڈر سے اپنی جگہ سے اچھلی۔ کرن نے سلپ ہو کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن الٹا اس کا پاؤں گیلے فرش پر پھسلا اور وہ سیدھی اس کی جانب جھک گئی۔ ایک لمحے کو وہ اس کے بازوؤں میں گرنے والی تھی، مگر آلیان نے اسے تھامنے کے بجائے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے رکھے، بالکل بے نیاز کھڑا رہا۔ کرن کو ایسی بے حسی کی امید نہیں تھی۔ کرن تقریباً فرش سے ٹکرانے ہی والی تھی کہ خود کو سنبھالتے ہوئے توازن بنایا۔ بال بچی، سانس پھول رہی تھی، بال چہرے پر بکھر گئے، ماتھے پر بلوں کا اضافہ تھا۔ کسی جانی دشمن کو بھی ایسے مرنے کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اس نے غصے اور شرمندگی کے ملے جلے انداز میں کہا: "آپ نے مجھے پکڑا کیوں نہیں؟" آلیان کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی: "کیونکہ شرارتوں سے کچھ سبق تمہیں بھی حاصل ہونا چاہیے۔" کرن کے چہرے پر لالی چھا گئی۔ یہ شرم سے نہیں بلکہ غصے کے سبب تھی۔ وہ دانت پیس کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے دماغ میں فٹافٹ جواب آ رہے تھے، مگر اس لمحے آلیان کی ٹھنڈی آنکھوں اور اس خاموش ٹھہراؤ نے جیسے اس کی زبان بند کر دی۔ وہ غرور سے کندھے جھٹک کر پیچھے ہٹی اور تیز لہجے میں بولی: "ویسے بھی آپ کا سہارا مجھے کبھی نہیں چاہیے ہوگا۔ وہ آدمی اگر اس کی ذات پہ احسان کر دیتا تو سب کو سناتا رہتا۔" آلیان نے ایک قدم قریب بڑھا کر سرگوشی جیسی آواز میں کہا: "یاد رکھنا، کبھی کبھی سہارا وہی بن جاتا ہے جسے ہم سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔" کرن کی سانس جیسے رک گئی، لیکن وہ اس کا مطلب پھر بھی سمجھ نہ پائی۔ ایک تو ایسے دیکھتا تھا جیسے آنکھوں سے ایکس رے کر رہا ہو، اور اوپر سے عجیب و غریب باتیں۔ وہ نظریں چراتی ہوئی دوڑتی چلی گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی۔ آلیان کے کمرے کی فضا باقی پورے گھر سے بالکل مختلف تھی، بالکل اس کی شخصیت کی طرح، جیسے وہ خود دوسروں سے الگ تھلگ جیتا تھا۔ ویسا ہی اس کا کمرہ تھا، دیواروں پر ڈارک گرے اور سیاہ رنگ کا امتزاج، بھاری پردے جن سے روشنی بھی مشکل سے اندر آتی، اور ایک طرف کتابوں اور فائلوں سے بھری الماری تھی، جیسے وہ اپنی ذات میں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد اس نے اپنی ذات کو سمیٹ لیا تھا۔ یہ کمرہ جیسے اس کی شخصیت کا عکس تھا، خاموش، بھاری اور پراسرار۔ وہ اپنی وردی اتار کر صوفے پر رکھتا اور ڈیسک پر رکھی ایک فائل کو بند کرتے ہوئے گہری سانس لی۔
آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی تھی۔ جیسے ہی وہ فائل سمیٹنے لگا، اچانک اس کی نگاہ ایک کونے میں چھپی اس تصویر پر جا رکی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، ہاتھ بڑھایا اور آہستگی سے وہ تصویر کھینچ لی۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی برسوں پرانی محبت کی تھی۔ ایک چہرہ جو اس کی یادوں میں آج تک سانس لے رہا تھا، مگر حقیقت کی دنیا میں اس نے اس جذبے کو گہری مٹی تلے دفن کر رکھا تھا۔ وہ تصویر کو ہاتھوں میں پکڑے کرسی پر بیٹھ گیا۔ دنیا کے ہر امتحان کو قابلیت سے پار کرنے والا شخص محبت میں اکثر ہار جاتا تھا۔ لمبی سانس کھینچی اور دھیرے سے خود سے مخاطب ہوا، تم اتنی لا حاصل کیوں ہو؟ اس کے لہجے میں عجیب سا دکھ اور بے بسی تھی۔ کاش تمہیں خبر ہوتی کہ تم کسی کی پسند ہو، وہ بھی ایسی پسند جس نے اپنی ہر خواہش کو مار دیا، ہر خوشی قربان کر دی۔ وہ تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے جیسے دل کے زخم کریدنے لگا۔ میں نے کبھی چاہا تھا کہ تمہیں بتاؤں، مگر ڈر تھا، رقیب بہت تھے، اور مجھے پتا تھا تمہیں حاصل کرنے کے خواب کا مطلب ہے جنگ، ایسی جنگ جس میں سب میرے مقابل کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ ہلکا سا ہنسا، مگر وہ ہنسی خالی پن سے بھری ہوئی تھی۔ کسی کے سامنے اس کی محبت کا راز نہ کھل جائے۔ اس نے خود کو یکسر بدل دیا تھا۔ میں تو پولیس کی نوکری کے لیے بھی سب کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا، مگر تمہارے لیے کھڑا ہونا، کہیں یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں تمہارے قابل نہیں۔ محبت قابلیت دیکھ کر کہاں کی جاتی ہے، یہ اتنا آسان نہ تھا۔ تمہاری مسکراہٹ پہ جانے کتنے دعوے دار تھے، مجھے لگا میرا دعویٰ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ اس نے تصویر کو ہونٹوں سے قریب کر کے ایک لمحہ اپنی آنکھیں بند کی، جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو، پھر جھٹکے سے سر جھکا کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ اس نے اپنی محبت کی ہر چھوٹی یاد کو سنبھال کر رکھا تھا، ہر لمحے کو دل میں بسایا ہوا تھا۔ کیا میری قسمت ہی یہی ہے کہ جو بھی دل میں بساتا ہوں وہ لا حاصل ہو جائے؟ ایک لمحے بعد اس کی آواز میں کرب اور سختی اکٹھی تھی۔ نہیں، اب نہیں۔ اگر تم لا حاصل ہو بھی تو بھی اس بار میں تمہیں اپنی کہانی کا حصہ بنا کر رہوں گا۔ تم میری ہو، تمہیں کسی اور کا دیکھنے سے پہلے ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا چاہتا ہوں، چاہے دنیا میرا راستہ روکے یا پوری دنیا میرے سامنے کھڑی ہو جائے۔ اس نے تصویر کو دوبارہ فائل کے نیچے چھپا دیا، جیسے وہ اپنے راز کو پھر زمین میں دفن کر رہا ہو، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں وہی سرد مگر خطرناک عزم جھلک رہا تھا جو ہر جنگ سے پہلے ہوتا ہے۔ کمرے کی تاریکی میں گھڑی کی ٹک ٹک اور بھی تیز سنائی دینے لگی، جیسے وقت خود گواہی دے رہا ہو کہ کوئی راز بہت جلد کھلنے والا ہے، اور نہ جانے کب اس کی وہیں پر آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو کمر کا درد پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ ساری رات وہ اس کی یادوں کے سہارے بیٹھا رہا تھا۔ دادا کے قدموں کی چاپ سن کر عالیان نے جلدی سے فائل بند کی اور تصویر دوبارہ اس کے نیچے چھپا دی۔ اس راز میں تو اس نے اپنے دادا کو بھی شریک نہیں کیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ اس کی محبت کو کیا نام دیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ ابھری، مگر اگلے ہی لمحے اس نے چہرے پر وہی پرسکون سا تاثر جما لیا، جیسے ہمیشہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ ایسے طے میں خود کو چھپا لیتا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے، لیکن سامنے بھی اس کے دادا تھے۔ دادا کمرے میں داخل ہوئے، ان کے چہرے پر وہی شفقت اور تھوڑی سی خفگی جھلک رہی تھی۔ انہیں اپنے اس پوتے سے بہت محبت تھی، لیکن ان کا یہ پوتا نہ جانے کن راستوں پر نکل چکا تھا۔ دادا ناراضی مگر محبت بھرے لہجے میں بولے۔ ان کے لہجے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ انہیں اپنے پوتے کی کتنی فکر ہے۔ بیٹے اور بہو کو کھونے کے بعد اب وہ اپنے پوتے کے سہارے جی رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتے کہ وہ اس کے ہمراز بن کر رہیں، اس کے ساتھ رہیں، اس کے ہر فیصلے کو سپورٹ کریں، لیکن ان کے سپوت نے خاندانی بزنس کو سنبھالنے کے بجائے سرکاری نوکری کو ترجیح دی تھی۔ ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے جی حضوری کرنی پڑتی تھی۔
اوپر سے سب سے بڑھ کر اس کی جان کو ہمیشہ خطرہ ہی لگا رہتا تھا۔ دادا کی خفگی کا مقصد صرف اتنا ہی نہیں تھا، آج وہ کچھ خاص بات کرنے آئے تھے۔ ہمارے پوتے کو تو آج کل پولیس کے محکمے میں جا کر ہماری خبر ہی نہیں رہی۔ پہلے تو کبھی ہمارے کمرے میں آ کر 2 گھڑی بیٹھ ہی جاتا تھا، اب تو جیسے دادا کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آلیان فوراً اٹھ کر سیدھا کھڑا ہوا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دادا کے قریب آیا۔ آلیان نرمی سے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دادا جان؟ میرا سارا وقت آپ کا ہی تو ہے، بس مصروفیات کچھ زیادہ ہیں۔ دادا نے ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بٹھا لیا۔ آلیان بیٹھتے ہوئے کونے کی طرف دیکھنے لگا جہاں اس نے ابھی تصویر چھپائی تھی۔ آہستگی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو ہی دادا کا دھیان دوسری طرف گیا، بڑی مہارت سے دراز لاک کر دی۔ دادا نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے تمہارے دل میں کچھ چھپا ہوا ہے، مگر خیر وہ تو بعد کی بات ہے۔ ابھی تم شاید دفتر کے لیے نکل رہے ہو نا؟ آلیان نے سر ہلایا۔ جی دادا، کچھ ضروری کاغذات دیکھنے ہیں۔ جب اس نے کوئی بات چھپانی ہوتی تو بچپن سے وہ نظر چرا کر بات کرتا تھا، اور آج بھی وہ نظر ملانے جیسا جرم نہیں کر رہا تھا۔ دادا نے بات بدلتے ہوئے کہا، آج شام میرے کمرے میں لازمی آنا۔ بہت دنوں سے ہم دونوں نے اکیلے بیٹھ کر بات ہی نہیں کی، اور ہاں، جاتے ہوئے کرن کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ ساتھ تو بغیر بتائے اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل گیا ہے، اسے کالج تم ڈراپ کر دینا، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ ہماری پوتی کو کچھ نہیں کہنا، وہ پہلے ہی تمہارے ساتھ جانے کو بہت مشکل سے مانی ہے۔ آلیان کے چہرے پر ایک لمحے کو ناگواری کے آثار ابھرے، جیسے یہ خیال ہی اسے بوجھ لگ رہا ہو، مگر دادا کی بات ٹالنا ممکن نہ تھا۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ایسی ذمہ داری وہ نہیں لیتا تھا۔ جی دادا، جیسا آپ کہیں۔ دادا مطمئن ہو کر اٹھے اور دعا دے کر کمرے سے نکل گئے۔ آلیان نے سکون کی سانس لی اور فوراً نیچے جانے لگا۔ اب سارے راستے برداشت کرنا تھا۔ نیچے لان میں کرن بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب لیے، مگر دماغ کہیں اور کچھ چل رہا تھا۔ جیسے ہی آلیان سامنے آیا، دادا کی ہدایت یاد آتی ہی اس کے چہرے پر غصہ اور جھنجھلاہٹ بیک وقت ابھر آئی۔ وہ ذرا خود کو تیار کر کے بیٹھی تھی، پہلے ہی کالج سے لیٹ ہو رہی تھی، ساتھ کو دل میں کئی مرتبہ گالیاں دے چکی تھی۔ آلیان اسے غصے سے گھورنے لگا، جس کو دیکھ کر کرن نے منہ بنایا اور اپنی صفائی دینے لگی۔ کیا ہے اب؟ میں نے تو آپ سے لفٹ نہیں مانگی، خود چلی جاؤں گی۔ آلیان نے گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا، دادا کا حکم ہے، انکار تمہیں زیادہ مہنگا پڑے گا۔ کرن نے برا سا منہ بنایا، ہونٹ باہر نکال کر جیسے کسی بچے کو زبردستی ضد پوری کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو۔ کالج سے چھٹی کرنا بھی بہت مہنگا پڑ سکتا تھا۔ آج اس کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا اور جانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، مگر دادا کے حکم کے آگے وہ بھی خاموش ہو گئی۔ مرتی کیا نہ کرتی، چپ چاپ اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ گاڑی کے اندر فضا عجیب سی خاموش تھی۔ کرن نے جان بوجھ کر اپنا رویہ اچھے بچوں والا بنا لیا، نظریں جھکا کر کتاب کھول لی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آلیان نے ایک نظر اس کے سنجیدہ انداز پر ڈالی اور ہلکی سی مسکراہٹ دبا لی۔ جب خاموشی کا دورانیہ بڑھنے لگا تو آلیان نے خود ہی بات چھیڑ دی۔ وہ جانتا تھا ذرا سی چنگاری ہنگامہ کر سکتی ہے۔ کمال ہے، آج تم واقعی انسانوں جیسا برتاؤ کر رہی ہو۔ کرن نے کتاب کے اوراق الٹتے ہوئے سر اٹھائے بغیر کہا، جی ہاں، کیونکہ مجھے کالج پہنچ کر ڈانٹ نہیں کھانی، ورنہ ہر روز کی طرح آپ کو موقع مل جائے گا مجھے سبق پڑھانے کا۔ آلیان نے ڈرائیونگ پر دھیان دیتے ہوئے ہلکا سا جواب دیا، سبق تو تمہیں ساری زندگی پڑھنا ہے کرن۔ کرن نے آنکھیں گھمائیں اور دھیرے سے بڑبڑائی، جلاد کہیں گے۔ آلیان کے کانوں تک وہ سرگوشی پہنچی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ آدمی نہ جانے کیسا تھا کہ ہمیشہ ہر بات کا الٹا جواب دیتا تھا، اور اس کی مسکراہٹ کو کبھی بھی کرن سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایسے سمجھدار لوگوں کی سمجھداری کی باتیں بھی الگ ہی ہوتی ہیں۔
گاڑی کے اندر خاموشی کچھ لمحے مزید کھینچتی گئی۔ سڑک پر ہلکی ہلکی دھوپ چھن رہی تھی۔ کرن مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ آج آلیان کچھ زیادہ خاموش ہے۔ آج اس کا سفر بہت زیادہ بور گزر رہا تھا۔ ساتھ کے ساتھ وہ ہنسی مذاق کرتی، باتوں میں سفر کاٹ لیتی، لیکن یہاں تو مسٹر کھڑوس بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کا خاموشی والا انداز بڑا عجیب ہے، ڈرائیور لگ رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ آلیان نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں سیدھی سڑک پر جما دی۔ آلیان گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر نظر گھما کر جو بات کہی وہ کرن کو اپنے لیے تو طنز ہی لگی۔ بات تو تب کروں جب سامنے والا سننے والا ہو، تم تو سننے کے بجائے ہمیشہ جواب دینے میں مصروف رہتی ہو۔ کرن نے گردن تیرچھی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، اور اگر آج میں واقعی سننے والی ہوں تو؟ آلیان کی نگاہ ایک پل کو اس کی طرف گئی، پھر اس نے آہستگی سے کہا، کچھ چیزیں سننے کے لیے نہیں ہوتی، صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کرن کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تیز ہو گئی۔ یہ الفاظ، یہ انداز اس نے پہلے کبھی آلیان سے نہ دیکھا تھا۔ فضا میں جیسے کوئی اندیکھا سا راز چھلک رہا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہونے لگی، لیکن قسمت ایسی خراب تھی کہ پیچھے کہاں ہی جاتی۔ وہ فوراً ہنستی، ہنسی میں جان بوجھ کر شرارت بھرتی۔ اوہو، یہ فلسفیانہ جملے آپ کو کس نے سکھا دیے؟ کہیں پولیس کی کتابوں میں نصیحت نامہ تو نہیں چھپا؟ آپ کو ایسے ہی سب لوگ سیدھا سیدھا سمجھتے ہیں، اچھے خاصے چھپے رستم ہیں۔ آلیان نے اسے ایک لمحہ خاموش نظروں سے دیکھا، پھر مسکرائے بغیر آگے دیکھنے لگا، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کچھ ایسا تھا جو کرن کے ذہن کو الجھا گیا۔ عام بچوں سے ہٹ کر اس کا شروع سے ہی ایک خواب تھا کہ وہ پولیس میں جائے گا اور ان کے نام کا بنا برا امیج لوگوں کی نظروں میں ختم کرے گا۔ یہ لوگ بھی وطن کے لیے اتنے ہی محنتی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وطن کی خاطر سارا دن سڑکیں چھانی ہوتی ہیں۔ ان کی کامیابی کو اتنا زیادہ سراہا نہیں جاتا، بلکہ بدنام زمانہ کر دیا ہے۔ جیسے ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ویسے ہی چند لوگوں کی وجہ سے اس محکمے پر لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ آلیان اپنی وردی میں پولیس اسٹیشن کے ایک الگ حصے میں کھڑا تھا۔ ارد گرد کچھ رپورٹس اور فائلیں رکھی تھیں۔ اس کی نگاہ بار بار ایک خاص فائل پر جا ٹکی، جسے اس نے باقیوں سے الگ رکھا تھا۔ ایک ماتحت افسر آیا اور احترام سے بولا، سر، یہ کیس کافی پیچیدہ لگ رہا ہے، سب شواہد بکھرے ہوئے ہیں۔ آلیان نے فائل کھول کر سخت لہجے میں کہا، کوئی کیس ایسا نہیں جو سلجھ نہ سکے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور برداشت کرنے والا دل۔ افسر نے اس بات میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ آلیان کرسی پر بیٹھ گیا، ہاتھوں میں قلم گھماتے ہوئے خود سے بولا، برداشت کرنے والا دل میرے پاس تو ہے، مگر کیا سب برداشت کرنے کی ہمت بھی ہوگی؟ وہ چند لمحے اپنی سوچ میں ڈوبا رہا، پھر یکدم کھڑا ہو گیا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر جھانکنے لگا۔ باہر اندھیرا پھیل رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا عزم اور کسی راز کا سایہ نمایاں تھا۔ وہ کسی کیس کو پکڑ لیتا تھا، پھر چاہے اس کا تبادلہ ہی کیوں نہ ہو جائے، کہ اس کو ختم کر کے ہی دم لیتا تھا۔ اپنی طرف سے وہ پوری کوشش جاری رکھتا۔ اس وجہ سے کئی مرتبہ دادا بھی ناراض ہو جاتے، کیوں اب لوگوں کو اپنا دشمن بناتے ہو؟ مقامی لوگ اس سے ڈرنے کے بجائے گرم جوشی سے سلام کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ ہر اخبار میں اس کی قابلیت کی کہانیاں چھپتی رہتی، لیکن اس سے اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی کام کرنے کی تو حکومت اسے تنخواہ دیتی تھی۔ شام کا وقت تھا، کرن لان کے کونے میں بیٹھ کر کتاب دیکھنے کا ڈرامہ کر رہی تھی، اور ساتھ ہمیشہ کی طرح اسے چڑھانے کے موڈ میں تھا۔ کرن اسے کئی مرتبہ طعنے دے چکی تھی کہ تمہاری غیر موجودگی میں مجھے اس کھڑوس کے ساتھ جانا پڑا۔ سارے راستے باتیں سنتی ہوئی گئی ہوں، جس پر ساتھ شرارت سے بولا، تمہارے کالج کے باہر نہ اکثر لڑکیاں مجھے چھیڑتی ہیں، اسی وجہ سے میں اکثر کام سے لیٹ ہو جاتا ہوں۔ کرن نے فوراً کتاب بند کی اور آنکھیں گھما کر منہ چڑھایا، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، آپ کو تو لڑکیاں ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی، اور اگر دیکھنا ہی ہوتا ہے تو بس ایک ہی طرف دیکھتی ہیں، آلیان بھائی کی طرف۔
साद का मुंह ऐसे बना जैसे किसी ने उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया हो। बंदा दिल रखने को ही झूठ बोल देता है, लेकिन उसकी बहन अपने जानी दुश्मन की तारीफ करना ज्यादा जरूरी समझती थी कि बजाय उसकी तारीफ की जाए। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। वैसे भी आलियान भाई का खूबसूरत होना हमारे लिए तो वबाले जान है। जहाँ जाते हैं लाइमलाइट उठा लेते हैं, हर लड़की उनके पीछे घूमती है। साद का तो दुख ही खत्म नहीं हो रहा था। किसी भी महफिल में जाते तो लड़कियां सबसे पहले आलियान का ही पूछती। किरण ने हंसते हंसते कहा, बिल्कुल, और लड़कियां तो ये भी कहती हैं कितना खूबसूरत है। वैसे मुझे तो वो जरा भी अच्छे नहीं लगते, जल्लाद हैं जल्लाद। लेकिन हाँ, इतना मानना पड़ेगा कि उनके पीछे तो वाकई आधी दुनिया पागल है। साथ ने बुरा सा मुंह बनाकर सोफे पर टेक लगा ली। किरण की जबान पर फिर खुजली हुई। वो आगे की बात बोले बगैर रह न सकी। बेचारी लड़कियां, जिन्होंने अभी तक आर्यान भाई की गज लंबी जबान नहीं देखी, जो डांटने के वक्त फर चलती है। जरा सा मौका मिल जाए तो ऐसे क्लास लेते हैं जैसे अदालत लगा रखी हो। उनकी बीवी के नसीब तो फूट जाएंगे। साद ने हामी भरी थी, क्योंकि घर में अब आलियान की शादी का जिक्र ही छिड़ा रहता था, लेकिन हर बार वो इनकार कर देते। हाँ, बीवी के तो वाकई दिन रात कठिन होंगे। सोचो, सुबह डांट, दोपहर को सवाल जवाब और रात को लेक्चर। अल्लाह बचाए। वैसे मुझे तो लगता है ये मिस्टर आलियान किसी से चुपके चुपके मोहब्बत करते हैं। किरण ने हंसते हंसते होंठों पर हाथ रख लिया। साद की बात का मजाक बनाया, क्योंकि वो इस बात पर बिल्कुल भी हामी नहीं थी कि आलियान किसी से मोहब्बत कर सकता है। हाँ हाँ, प्लीज़, ये नावल टाइप ड्रामे छोड़ दें। ऐसी चीज़ें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। आलियान भाई और मोहब्बत, ये ऐसा ही है जैसे रियाजी के टीचर गाने लग जाएं। साथ ने बेजारी से जबाई ली और हाथ झटक कर बोला, मुझे क्या लेना देना आलियान भाई की जिंदगी से। मेरी तो अपनी जिंदगी की बजी पड़ी है। मैंने कौन सा नावल पढ़ रखा है, तुम्हें शौक से उनके बारे में इतनी लंबी तकरीर दे रही हो। किरण ने खफकी से अबरू चढ़ाए और किताब से उसके कंधे पर हल्का सा मारा। किरण, मैंने तो बस हकीकत बताई है। उसी लम्हे दोनों को अंदाजा भी ना हुआ कि आलियान सीढ़ियां उतरते हुए उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई रद्द अमल नहीं आया, बस खामोशी से दादा के कमरे की तरफ बढ़ गया। किरण ने अचानक नजरें उठाई और उसे जाता हुआ देख लिया। उसका दिल जैसे धक से रह गया, चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपनी जबान की वजह से ही किसी दिन जहन्नुम में जाएगी। ऐसे जल्लाद शख्स ने अगर सारी बातें सुन ली हुई तो जरूर उसकी क्लास लेगा। या अल्लाह, कहीं ये सारी बातें सुन तो नहीं गए। साद ने बेफिक्री से चिप्स खाते हुए कहा, तो सुन ले, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कल से डांट की डबल खुराक मिलेगी। किरण ने गुस्से से उसे घूरा, मगर अंदर ही अंदर उसे अजीब सा खौफ और तजस्सुस दोनों ने जकड़ लिया। आलियान के खामोश जाने में कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल की धड़कन बेतरतीब कर दी। दादा के कमरे में भारी सा सकूत छाया हुआ था। मेज पर रखी किताब को उन्होंने एक तरफ रखा और अपनी बारोब नजरें सीधी आलियान पर गाड़ दी। रोशनी हल्की थी, मगर उनकी आंखों की तेजी जैसे अंधेरों को भी काट कर दिल तक पहुंच रही थी। दादा गंभीर आवाज में बोले, ये शख्स अपने आप पे बहुत लापरवाह था। तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? आर्यन चौंका, मगर फौरन चेहरा संभालने की कोशिश की। फिर भी दादा की नज़र तेज थी। जब कोई जवाब न आया तो दादा ने डांटने वाले अंदाज में पूछा, आज तक उनके घर में किसी ने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन ये भी लड़का बिल्कुल अपने बाप पर गया था, सबसे ज्यादा अड़ियल और अलग। क्या सिगरेट पीना शुरू कर दिया है? आलियान की सांस जैसे हलक में अटक गई। उनका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। वो अक्सर रातों को जब नींद नहीं आती थी, खिड़की के पास खड़ा धुआं उड़ाता रहता, लेकिन कभी किसी ने नोट नहीं किया था और ना ही किसी औरत को उसके कमरे में जाने की इजाजत थी। वो अपना कमरा खुद साफ कर लिया करता। इस वजह से उस रात से कभी पर्दा भी नहीं उठ सका। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह गई। दादा ने आवाज में थोड़ा ठहराव पैदा किया, मगर लहजा मजीद भारी हो गया। आलियान, तुम अपनी जिंदगी को किस डगर पर ले जा रहे हो? ना किसी को करीब आने देते हो, ना किसी को अपना राज बांटने देते हो। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती।
کبھی کسی کو اپنی زندگی کا دروازہ کھولنے دو، شاید وہ تمہاری زندگی خوبصورت بنا دے۔ آلیان نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے سر جھکا کر کہا، میرے دل کے دروازے تو بہت پہلے کسی کے لیے کھل چکے تھے دادا جان۔ دادا کی آنکھوں میں اچانک حیرت کی چمک آئی۔ وہ جانتے تھے لیکن پھر بھی شاید ان کے پوتے کا موقف بدل گیا ہو۔ کسی کے لیے؟ آلیان نے نظریں ملائے بغیر آہستگی سے کہا، جی، لیکن آپ کو تو معلوم ہے آپ میرے کس راز سے ناواقف ہیں۔ وہ ابھی بھی بہت چھوٹی ہے، میرے جذبات کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ دادا نے اپنی لاٹھی پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا۔ ان کا لہجہ سخت نہیں تھا تو ان کے لہجے میں نرمی بھی شامل نہیں تھی۔ تو پھر یہ سب دل میں دفن رکھو، وقت آنے دو، ابھی نہیں۔ آلیان نے سر اٹھایا، آنکھوں میں ضد اور تھکن کی عجیب آمیزش تھی۔ میں صبر کرنے کو تیار ہوں، میں ہر آزمائش برداشت کر لوں گا، لیکن آزمائش کی شرط میں وہ ملنی چاہیے۔ کیا میں نے کبھی بے صبرا پن دکھایا ہے؟ نہیں۔ میں انتظار کروں گا، لیکن دادا جان، آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ دادا نے کچھ کہنا چاہا مگر ان کے ہونٹ خاموش رہ گئے۔ وہ بس اپنے پوتے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ وہ آنکھیں جو بظاہر مضبوط لگتی تھیں مگر اندر سے ہارے ہوئے جواری کی طرح جل رہی تھیں۔ اپنے پوتے کو یوں ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اسے پھول کی طرح سنبھال کر رکھے گا۔ آلیان اچانک ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے دادا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے لہجے میں شدت اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے اپنی ذات کو کھول کر رکھ دیا تھا۔ اگر آج نہ مانگتا تو شاید یہ پھول کبھی اس کی جھولی میں نہ گرتا۔ آپ مجھے میری محبت دے سکتے ہیں دادا جان، آپ سب کو خاموش کروا سکتے ہیں، آپ یہ جنگ میرے لیے جیت سکتے ہیں، خاموشی سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ اسے مجھے سونپ دیں گے تو اس کی مسکراہٹ کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا، اس کی شرارتیں کبھی مدھم نہیں ہونے دوں گا، اس کی آنکھوں میں کبھی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ دادا نے لمبی سانس کھینچی، ان کا دل جیسے کسی بھاری فیصلے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ آخرکار وہ اپنے پوتے کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلکے ہلکے تھپتھپانے لگے۔ یہ کوئی معمولی اشارہ نہیں تھا، یہ نیم رضامندی تھی۔ آلیان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ مگر اچانک کمرے کے باہر سے کسی سائے کے گزرنے کی چاپ سنائی دی، پھر ساتھ ہی ایک گلدان گرنے کی تیز آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ آلیان جھٹکے سے کھڑا ہوا، تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، مگر جب دروازہ کھولا تو کوریڈور خالی تھا، صرف گلدان کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور ایک سرد سی ہوا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ پلٹ کر دادا کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، کون تھا جو یہ سب سن چکا تھا؟ آلیان نے کمرے سے نکل کر جلدی سے باہر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کسی کی جھلک کو محسوس تو نہ کر سکا، لیکن خوشبو پہچان گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آئی۔ یہ کھیل کھیلنے کا اصل مزہ اب آئے گا۔ اگلے 2 دن تک گھر میں غیر معمولی سی خاموشی چھائی رہی۔ آلیان جب شام کو ڈیوٹی سے واپس آیا تو صحن کی سونی فضا نے اسے چونکا دیا۔ عموماً اس وقت کرن کی بلند آواز میں کسی نہ کسی سے تکرار یا ہنسی کی گونج ہوتی تھی، مگر آج گھر جیسے خاموشی کی چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ چائے کی پیالی لیے وہ اپنی چچی کے پاس جا بیٹھا اور بغیر تمہید کے سوال کر بیٹھا۔ آلیان نے بھویں اچکا کر پوچھا، چچی، یہ گھر اتنا خاموش کیوں ہے؟ کیا کرن نے کہیں اور ڈیرا جما لیا ہے، یا کہیں آپ نے اسے گھر سے نکال تو نہیں دیا؟ چچی کی ہنسی چھنکدار گھنٹی کی طرح کمرے میں گونجی۔ چاچی اس کی بات پر مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ ارے بھلا میں اسے گھر سے نکال کر خود بے گھر ہونے کا سوچوں گی؟ وہ لڑکی اگر یہاں نہ ہو تو دیواریں بھی سائیں سائیں کرنے لگیں۔ آلیان نے گردن ٹیڑھی کر کے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ خود بھی اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر کہاں ہے؟ 2 دن سے ایک دم سکون ہے، عجیب سا لگ رہا ہے۔ چچی نے چائے کا گھونٹ بھرا اور آہستہ سے کہا، اصل میں اسے بہت تیز بخار ہے، 2 دن سے کمرے میں بند پڑی ہے، ورنہ اس کی زبان کو کہاں آرام ملتا ہے۔ آلیان کے چہرے پر اچانک تشویش ابھر آئی، چونک کر بولا، بخار؟ اور اتنا تیز؟ لیکن وہ تو شاذ و نادر ہی بیمار پڑتی ہے۔ چچی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کی اکلوتی بیٹی گھر بھر کی لاڈلی تھی،
وہ تو اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے ہر وقت دعائیں کرتی رہتی تھی۔ اچانک کسی کی نظر لگ گئی کہ بخار پھر سے چڑھ گیا۔ ہاں، لیکن سال میں ایک بار ایسا بخار ضرور چڑھتا ہے جو سب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عالیان نے مزید کچھ نہ کہا، بس چچی سے اجازت لے کر آہستہ قدموں سے کرن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کھڑکی کے پردے نیم وا تھے۔ روشنی مدھم سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ بستر پر وہ دبی دبی سی مرجھائے چہرے کے ساتھ پڑی تھی۔ گال سرخ تھے، آنکھیں بوجھل اور سانس ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ جیسے ہی عالیان کمرے میں داخل ہوا، کرن نے فوراً نظر جھکا لی۔ عالیان ایک لمحہ دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے قریب جا بیٹھا۔ اس نے جھک کر ماتھے پر ہاتھ رکھا تو کرن کا چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ عالیان سنجیدہ لہجے میں بولا، اب طبیعت کیسی ہے؟ کرن نے گھبراہٹ میں چہرہ دوسری طرف موڑتے ہوئے ہچکچاہٹ سے کہا۔ اس کے آنے سے کرن کے چہرے کا رنگ بالکل اٹھ چکا تھا۔ ہاں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عالیان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی نظریں جیسے سیدھا دل میں اتر رہی تھیں۔ پھر دھیرے مگر کاٹدار لہجے میں بولا، کسی کی باتیں سننا بہت بری بات ہوتی ہے، اور اس بات کا اتنا اثر لینا کہ خود بستر پر پڑ جانا، یہ تو اور بھی زیادہ بری بات ہے۔ کرن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی، لیکن وہ اس بات کو بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے فوراً بولی، میں نے کچھ نہیں سنا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ عالیان نے ایک لمحے کو ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، پھر جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ جب جھوٹ بولنا نہ آتا ہو تو جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے۔ تمہارے چہرے پر جھوٹ چھپائے نہیں چھپتا کرن۔ کرن کی سانس رک سی گئی، وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ عالیان کی نظر نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ کرن نے پھر بھی اپنی صفائی دینا ضروری سمجھا، چاہے سامنے والا اس بات پر اعتبار نہ بھی کرے۔ میں نے بس یوں ہی کچھ سنا تھا، لیکن میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ذکر نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو تم نے سنا وہ صرف میرا اور دادا کا معاملہ ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، لیکن لگتا ہے تمہارے دل نے ساری بات اپنے اوپر لے لی ہے، اسی لیے بخار میں تپ رہی ہو۔ بغیر کسی تصدیق کے وہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی۔ کرن نے ہولے سے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ دل کی چوری جیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ میں نے تو بس اتفاق سے سنا تھا، میں چاہتی بھی نہیں تھی۔ عالیان کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری، مگر اس کی آنکھوں کی سختی کم نہ ہوئی۔ یاد رکھو کرن، کچھ باتیں سننے کے لیے نہیں ہوتی، وہ دل میں رکھنے کے لیے بھی نہیں ہوتی، وہ بس وقت پر ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور وقت ابھی نہیں آیا۔ کرن نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ وہ بس چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، اور عالیان کی نظریں جیسے اس کی روح تک جا پہنچی۔ رات کا وقت تھا۔ عالیان اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ حسب عادت مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ سیدھا الماری کے خفیہ خانے تک گیا اور وہاں سے وہی پرانی تصویر نکال لایا۔ تصویر کو اس نے آہستہ سے کھولا، جیسے برسوں پرانے زخم پر پٹی کھول رہا ہو، پھر خاموشی سے اسے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدت کی جھلک تھی، اور اس شدت کے پیچھے پیار کی ایک ایسی تڑپ چھپی تھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ لب ہلکے ہلکے کپ کپا رہے تھے مگر لفظ باہر نہ نکلے۔ اس کی محبت اس کے بہت قریب تھی۔ صرف تصویر کو سینے سے لگائے وہ دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا۔ جب رات کا آخری پہر آیا، نیند نے جیسے اس سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا تھا۔ اس نے بے دلی سے سگریٹ نکالی اور سلگا کر دھویں کے مرگولے ہوا میں اڑانے لگا۔ دھواں کمرے کے سیاہ رنگوں سے ملتا تو فضا اور زیادہ بوجھل ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں ڈھلنے لگے۔ دادا اب اس معاملے میں مکمل خاموش تھے، جیسے سب کچھ سمجھ کر بھی فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا ہو۔ کرن، وہ بالکل بدل گئی تھی۔ وہ اب عالیان کے قریب آتے ہی ایک انجانی جھجک سے پیچھے ہٹ جاتی۔ جہاں کبھی شوخی اور شرارت سے بھرپور انداز ہوتا، وہاں اب خاموشی اور گریز نمایاں تھا۔ عالیان اسے دیکھتا تو سوچ میں پڑ جاتا، کیا اس نے کچھ ایسا سن لیا ہے، یا شاید میرے کمرے کی تلاشی لے چکی ہے؟ اس خیال پر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی آتی، جیسے خود کو دھوکہ دے رہا ہو۔
مگر دل پھر بھی مانتا تھا کہ کرن تجسس سے مجبور ہو کر اس کے کمرے میں ضرور آئی ہوگی۔ اگر وہ آ بھی گئی تھی تو میرے حق میں برا نہیں، اسے اگر خود حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے تو یہ اور بھی اچھا ہے، کیونکہ جس دن اسے معلوم ہوگا کہ وہ لڑکی کون ہے وہ مجھ سے یوں ہی دور ہو جائے گی، اور شاید یہی بہتر بھی ہے۔ وہ سوچ کر مسکرانے کی کوشش کرتا، مگر مسکراہٹ اس کے لبوں تک آتے آتے بجھ جاتی۔ تصویر کو پھر سے سنبھال کر رکھ دیتا، مگر دل کی بے چینی بڑھتی جاتی۔ کمرے کے در و دیوار اس کے راز کے گواہ تھے، مگر سوال یہ تھا کہ اس کی آنکھیں اس سے بیزار تھیں۔ رات گہری اور سناٹے سے بھری ہوئی تھی، پورے گھر میں سکوت کا عالم تھا، مگر کرن کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں دادا اور آلیان کی وہ گفتگو بار بار گونج رہی تھی۔ میرے دل کے دروازے تو بہت پہلے کسی کے لیے کھل چکے تھے، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ کرن نے اوڑھنی سے اپنے کندھے ڈھانپے اور دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ دل میں ایک ہی یقین تھا، آلیان کے کمرے میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے۔ وہ سوچتی رہی کہ اتنے سخت اور رعبدار انسان جو سب سے فاصلہ رکھتے ہیں، آخر اتنی شدت سے محبت بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسی محبت کہ دادا کے قدموں میں بچ جائیں۔ یہ خیال اسے حیران بھی کر رہا تھا اور تجسس میں بھی ڈال رہا تھا۔ کوریڈور کی مدھم روشنی میں وہ آہستہ آہستہ آلیان کے دروازے تک پہنچی۔ ایک لمحے کو اس کے قدم لرزے۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ اگر پکڑی گئی تو؟ مگر تجسس نے خوف پر غالب آ کر اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھاری رنگوں کی دیواریں، میز پر بکھری فائلیں اور وہی مخصوص دبیز خاموشی جو آلیان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ کرن نے لرزتے ہاتھوں سے کمرے کی تلاشی شروع کی، فائلیں ایک ایک کر کے دیکھتی رہی، الماری کے کھانے کھولے، مگر سب کاغذات عام لگے۔ دل ہارنے کو تھا کہ اچانک ایک فائل سے ایک تصویر نیچے گر گئی۔ کرن جھک کر تصویر اٹھانے لگی اور جیسے ہی اس پر نگاہ پڑی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ وہ چند لمحے تصویر کو دیکھتی رہی، سانس جیسے گلے میں اٹک گئی تھی، پھر کانپتے ہاتھوں سے تصویر کو واپس فائل میں رکھا اور گھبراہٹ میں کمرے سے نکل آئی۔ کوریڈور کے اندھیروں میں چلتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ لڑکی کوئی اور نہیں۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے مگر وہ نام زبان پر نہ لا سکی۔ یہ راز وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی، نہ دادا سے، نہ ساتھ سے، اور سب سے بڑھ کر آلیان سے۔ شام کا وقت تھا، دادا نے بڑے صحن میں سب گھر والوں کو اکٹھا کر لیا۔ کرسیوں کا گھیرا لگایا گیا اور ایک خاص سنجیدگی فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ کرن اور ساتھ کو اندر ہی رکھا گیا، یہ کہہ کر کہ ابھی تم لوگ بچے ہو، بڑوں کی محفل میں نہیں آنا۔ دادا کے چہرے پر ایک عجیب وقار اور فیصلہ کن سختی تھی۔ جب سب آ گئے تو وہ لاٹھی کے سہارے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دادا اپنے بیٹے سے آج اپنے پوتے کے لیے اہم چیز مانگنے کو آئے گا۔ میں نے آج آپ سب کو ایک بڑے مقصد کے لیے بلایا ہے۔ آلیان ہمارا پوتا، اس نے برسوں اپنی ذمہ داریاں سنبھالی، خاندان کا نام روشن کیا، مگر آج وقت ہے کہ ہم اس کے دل کی بات سنیں۔ سب کی نظریں چونک کر آلیان پر جا ٹھہری، جو خاموشی سے کرسی پر بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ آلیان صحیح معنی میں گھبرا رہا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ چچا جاننے کے بعد کیا کریں گے۔ دادا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں آج آلیان کے لیے اپنی پوتی کرن کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ ایک لمحے کو جیسے کمرے میں ہوا رک گئی ہو، سب کے چہرے حیرت سے کھل گئے، ایک ساتھ کئی سرگوشیاں ہونے لگی۔ کرن کے والد بے اختیار بول اٹھے، ابا جان یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کرن ابھی نابالغ سی بچی ہے، اور آلیان وہ تو سمجھدار ہے، دنیا دیکھی ہے، پولیس آفیسر ہے، روز سو خطروں سے سامنا ہوتا ہے، کیا یہ جوڑی چل بھی سکے گی؟ دادا خاموش کھڑے رہے، سب کی نظریں آلیان پر تھیں۔ وہ دھیرے سے اٹھا، اپنی جمی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سیدھے کرن کے والد کی طرف دیکھنے لگا۔ چچا جان میں جانتا ہوں آپ کو حیرت ہوئی ہے، لیکن یہ رشتہ صرف دادا کا فیصلہ نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ یہ زور زبردستی کا رشتہ نہیں ہے، میں اپنے دل سے چاہتا ہوں۔ سب اور زیادہ حیران ہو گئے۔ آلیان نے ایک قدم آگے بڑھایا، لہجہ مزید مضبوط ہوا، آپ سوچتے ہیں عمر کا فرق رکاوٹ ہے،
لیکن کیا آپ نہیں جانتے کہ میں نے کرن کو بچپن سے دیکھا ہے؟ اس کی ہر مسکراہٹ، ہر آنسو کو پہچانا ہے۔ اس کی شرارتوں کے پیچھے چھپی معصومیت کو جانتا ہوں۔ اس کی ضد کے پیچھے دل کی نرمی کو سمجھتا ہوں، اور مجھ سے بہتر اسے کون سنبھال سکتا ہے؟ مجھ سے بہتر اسے کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ میں اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، آپ سب کی نظروں کے سامنے رہے گی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ کچھ رشتہ دار جو عمر کا مسئلہ اٹھانا چاہتے تھے، ان کے ہونٹوں پر بات آ کر رک گئی۔ آلیان کی باتوں میں ایسا اعتماد اور سچائی تھی کہ کوئی انکار نہ کر سکا۔ آلیان کی نظروں اور باتوں کو دیکھ کر کرن کے والد مطمئن ہو چکے تھے۔ ان کا اتنے سال کا تجربہ تھا، وہ آنکھیں دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ سامنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ دادا نے مسکراتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ تو پھر طے رہا، اس رشتے پر بات ختم، شادی کی تاریخ رکھی جائے گی۔ لیکن اندر کے کمرے میں کرن یہ سب سنتے ہی تڑپ اٹھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل میں غصہ بھر گیا۔ یہ شخص آخر اسے اپنی عمر کا لحاظ کیوں نہیں ہے؟ کیا اس نے سوچا بھی نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ اسے یاد آیا وہ تصویر، وہ گفتگو، اور اب تجسس کا پردہ مکمل طور پر ہٹ گیا تھا۔ وہ لڑکی جسے آلیان برسوں سے دل میں چھپائے بیٹھا تھا، کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود کرن تھی۔ اس انکشاف نے اس کا دل دھڑکا بھی دیا اور غصے سے بھرا بھی۔ کیا میں واقعی اس کی پسند ہوں، یا یہ صرف اس کا زبردستی کا فیصلہ ہے؟ گھر میں سب حیران تھے، کچھ خوش کچھ ششدر تھے، لیکن کرن کے دل میں ہنگامہ برپا تھا۔ کمرے میں جیسے ہوا رک گئی تھی۔ کرن کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جب اس نے پہلی بار سنا کہ آلیان، وہی جلاد کزن، وہی پولیس افسر جسے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بے اختیار چیخ پڑی، کیا مجھے اس پولیس والے نے کیسے پسند کر لیا؟ آلیان خاموش کھڑا تھا، مگر اس کی نگاہوں میں وہی اجلی ہوئی شدت تھی جسے کرن اکثر نظر انداز کر دیتی تھی۔ ہمت جمع کر کے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اگر آج نہ بولتی تو شاید کبھی بولنے کا موقع نہ ملتا۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ آلیان کی آنکھوں میں چمک ابھری، لبوں پر ہلکی مسکراہٹ۔ وجہ بتاؤ، کرن نے ہمت کر کے کہا۔ آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ ضدی تھا۔ مجھے پولیس والے نہیں پسند، اور دوسرا آپ مجھے بالکل نہیں پسند۔ شادی کے بعد نہ جانے کون سے بدلے لینے شروع کر دیں گے آپ۔ وہ اس سے اصل بات نہ بتا سکی کہ وہ اس کی ساری کہانی سن چکی ہے، دادا کے ساتھ گفتگو سے لے کر اس کے کمرے کی وہ تصویر تک۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آلیان نے دھیرے سے سر جھکا کر ہنسی دبا لی، پھر قریب آ کر نگاہوں میں گہرائی بھر کر کہا، اس کا جواب میں تمہیں شادی کی رات دوں گا۔ کرن کا چہرہ سرخ ہو گیا، دل اور زیادہ بے چین۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ آلیان کے لبوں پر پھیلتی گہری مسکراہٹ نے جیسے سب کچھ عیاں کر دیا تھا۔ واقعی اس کے پیچھے کوئی راز تھا۔ اس سے کہنا چاہتی تھی، شرم نہیں آتی اپنے سے کم عمر لڑکی سے محبت کرتے ہوئے، لیکن کچھ بھی نہیں بول سکی۔ گھر گہما گہمی سے بھرا ہوا تھا، رنگ چراغا اور رشتہ داروں کا شور، مگر کرن کا دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا، خوشی اور غصے کا امتزاج، حیرت اور بے یقینی کا بوجھ۔ اسی لمحے ساتھ قریب آیا، بہن کے دل کو سہارا دینے کے انداز میں مسکرا کر بولا، کرن تم پرائی نہیں ہوئی، صرف پورشن الگ ہوگا، باقی سب ویسا ہی رہے گا۔ تم آج بھی ہماری شرارتی بہن ہو۔ کرن کی آنکھیں لمحے بھر کو نم ہو گئیں، مگر وہ اپنی ضدی مسکراہٹ کے پیچھے سب کچھ چھپا گئی۔ دوسری طرف آلیان کا دل جیسے برسوں کا بوجھ اتار رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر خوشی سے بھر گیا۔ اسے آج اپنی بچپن کی محبت ملنے جا رہی تھی، وہ محبت جس کا اس نے کبھی کھلے عام اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس عمر کے فرق کے بوجھ تلے دبا رہا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر بول دیا تو سماج والے، خاندان والے سب انکار کر دیں گے، کہیں کوئی اس کی آنکھوں میں محبت دیکھ نہ لے اور بات بگڑ نہ جائے۔ اسی لیے وہ اکثر کرن کی باتوں پر بیزار منہ بنا لیا کرتا، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا، لیکن دل کی حقیقت کچھ اور تھی۔ آج اس کی خاموش محبت جیت چکی تھی۔ شام ڈھلتے ہی جب نکاح کے کلمات گونجے، آلیان نے اپنی مٹھی مضبوطی سے بھینچی، دل میں شکر ادا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار
اس نے برسوں سے کیا تھا۔ کرن کے دل میں اب بھی غصہ اور بے چینی تھی، مگر آلیان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی روشنی تھی، روشنی جو اس بات کا وعدہ کر رہی تھی کہ آج کے بعد سب کچھ بدلنے والا ہے۔ آج وہ کرن کو بتائے گا کہ آخر وہ اس کے لیے کیا اپیل کرتا ہے، اور کرن وہ پہلی بار اپنے دل میں سوچے گی۔ نکاح کی تقریب ختم ہو چکی تھی اور ہر طرف سے دعاؤں اور ہنسی کے شور کے درمیان کرن دل ہی دل میں الجھی بیٹھی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی ایسے یوں اچانک ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کرے گی جہاں اس کا کزن، اس کا جلاد سا پولیس آفیسر کزن آلیان آج اس کا شوہر بن چکا ہے۔ اس کا دل مطمئن تھا، جبکہ کرن بے چینی سے پہلو بدل کر بیٹھ گئی۔ جب سب رسمیں ختم ہوئی اور کمرہ روسی کو پھولوں سے سجایا گیا، کرن کا دل دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور آلیان کمرے میں داخل ہوا، لمحے بھر کو کمرہ سنسان ہو گیا۔ آلیان کے چہرے پر ایک ایسی نرمی اور سکون تھا جو کرن نے کبھی اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کرن کے پاس آیا اور بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی پیٹی تھی۔ کرن نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ آلیان مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کرن تمہیں یاد ہے بچپن میں تم ہر وقت مجھ سے لڑا کرتی تھی۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں ہر وقت ڈانٹتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ تم میرے دل کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ اس نے پیٹی کھولی، اندر کئی پرانی چیزیں رکھی تھیں، کرن کے بچپن کی تصویریں، وہ ننھی چوٹیوں والی شرارتی مسکراہٹ، اسکول کے دنوں میں کھینچی گئی تصویر، اور وہ تحائف جو کرن نے کبھی یوں ہی ہنسی مذاق میں اسے دیے تھے۔ کرن کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں۔ یہ سب آپ نے سنبھال کر رکھے؟ ہاں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک دن یہی سب تمہیں بتائے گا کہ میری محبت کب سے شروع ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، کیونکہ میں جانتا تھا تم بہت چھوٹی ہو، تمہیں ابھی محبت کا مطلب ہی سمجھ نہیں آتا۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس کے لبوں پر نرمی سے بھری مسکراہٹ بھی آ گئی۔ تو پھر اب آپ مجھے میری شرارتوں پر ڈانٹا نہیں کریں گے، کیونکہ اب تو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آلیان کے لبوں پر ہلکی ہنسی ابھری۔ اس نے کرن کو آہستہ سے قریب کھینچا۔ تمہیں پہلے سے زیادہ ڈانٹ پڑے گی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اب اس ڈانٹنے کا انداز الگ ہوگا۔ دونوں کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ کرن نے منہ بنایا، جیسے ہی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، آلیان نے جھک کر اس کی بولتی بند کر دی۔ کرن کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ ان بند پلکوں کے پیچھے اپنے آپ کو اس محبت کے حوالے کر گئی جس کی شدت آلیان کی ہر سانس میں محسوس ہو رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کرن نے اپنی ضد اور شرارتیں چھوڑ کر اپنے شوہر کی محبت کے سائے میں خود کو سونپ دیا۔ کمرہ اب صرف ان کے دلوں کی دھڑکنوں سے گونج رہا تھا۔ آلیان کے ہاتھوں میں تھامے کرن کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ شاید وہ ہمیشہ سے ہی اسی کے لیے بنا تھا، اور آلیان وہ مطمئن تھا کہ اس کی برسوں کی خاموش محبت آج رنگ لے آئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔